السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اکمل لنا الدین واتم بہ نعمت علی العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ تمام تر تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی، تمام تر کبریائی اور شہنشاہیت صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو تنہا اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مختار کل ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، لاتعداد انگنت بے شمار درود و سلام کی برکھا ہمیشہ نازل ہوتی رہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علی شان پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات بتلا دی۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے پہلو بے شمار ہیں۔ آپ نے اپنی سیرت سے جو امت کو نصیحتیں کی، پیغامات دیے، جو درس دیے، جو سیرت چھوڑی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نہ صرف یہ کہ آپ ایک بہترین استاد تھے، داعی تھے، مبلغ تھے، ایک شفقت کرنے والے باپ، ایک رحم کرنے والے استاد، ایک فاتح جرنیل، ایک مجاہد، ایک حاکم، اللہ کے رسول ہر اعتبار سے انسانیت کے لیے آئیڈیل اور رہنما ہیں۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت جو آپ کی پوری زندگی پر وہ غالب ہے، وہ اللہ کے رسول کا داعیانہ کردار ہے۔ ہم کتنے بڑے نمازی بن جائیں، کتنے اچھے روزے رکھنے والے بن جائیں، کتنے ہی صدقہ خیرات کرنے والے بن جائیں، ہم اپنی نیکیوں کے کتنے ہی دفاتر ہم جمع کر لیں، پہاڑ اکٹھے کر لیں اپنی نیکیوں کے، لیکن ہماری نجات اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم ان نیکیوں میں اپنا داعیانہ کردار بھی شامل کریں گے۔ ہم ایک مبلغ بھی ہوں گے، ایک مصلح بھی ہوں گے۔ اگر ہماری زندگی میں لوگوں کی اصلاح کا، لوگوں کی فلاح کا پہلو نہیں ہے، پھر ہماری ساری عبادات وہ بے وزن ہو سکتی ہیں، وہ بے نتیجہ ہو سکتی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ روز قیامت اللہ رب العالمین ان تمام تر نیکیوں کو
خود غرضی پر محمول کر کر، مفاد پرستی پر محمول کر کر رد کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب ایسا نہیں ہے، وما کان ربک لیہلک القری بظلم، کہ کسی بستی کو اللہ برباد کر دے۔ تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی زمین کے رہنے والوں کو برباد کر دے، عذاب بھیج دے، اگر وہاں کے رہنے والے دائی اور مصلح نہ ہو۔ اگر دائی اور مصلح ہیں تو بچنے کی صورت موجود ہے، وگرنہ اللہ اپنا عذاب بیچ کر صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ آپ نے ابھی پہ بات سنی کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرو گے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو استقامت عطا فرمائے گا، تمہاری مشکلات کو دور فرمائے گا۔ تو اس کا دوسرا قدم یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ کی مدد اور نصرت اترے گی اللہ کے دین کی دعوت دینے سے، وہاں آپ اللہ کے عذابوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مشکات المصابیح میں حدیث موجود ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، سند میں اگرچہ کچھ کمزوری ہے لیکن دیگر اور دلائل سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص تھا، اللہ رب العالمین نے، میں اس لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ہم اپنا داعیانہ کردار ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم روزہ نماز کر لیں، یہ دین اسلام کے 5 ارکان جو بنیادی ہیں اس میں پورا کر لیں، بس ہم جنتی ہیں۔ تو اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے حکم دیا جبرائیل امین کو، اوحی اللہ الی جبرائیل ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، کہ جاؤ فلاں بستی کو برباد کر دو، توڑ دو، اس بستی کو تہس نہس کر دو۔ اللہ نے جبرائیل امین کو حکم دیا، جبرائیل امین گئے، ان کے 700 سے زائد پر ہیں، انہوں نے اپنے پروں پہ زمین کو اٹھایا، اس ٹکڑے کو جہاں پر اللہ کی نافرمانی تھی، بغاوت تھی، لوگ اللہ کو نہیں مان رہے تھے، اللہ نے اس بستی کی تباہی کا حکم دے دیا، اور اس بستی کو جبرائیل امین نے آسمانوں کی بلندیوں پہ اٹھا لیا، قریب تھا کہ اس کو پلٹ دیتے، کہ جبرائیل امین اچانک رک جاتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو ماننے سے رک جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر دیکھا جو ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے مسجد میں اللہ کی بندگی میں مشغول ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، اور نیکیوں کے قرآن اس وقت کے صحیفوں کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ حاضل قیاس، غرض یہ کہ وہ کوئی بھی لمحہ اللہ کی بندگی سے بغیر، اللہ کے ذکر سے بغیر نہیں گزار رہا۔ کہنے لگے جبرائیل امین، یا رب ان فیم عبدک فلانا، اللہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہاں تو اس بستی میں تیرا ایک بندہ موجود ہے، لم یعصیک طرفۃ عین، اور اس کی حالت یہ ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ تیری نافرمانی نہیں کرتا، معصیت کا ارتکاب نہیں کرتا، گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ تو اللہ تو اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو جہاں موجود ہو تو اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ آج
تیری سنت کیوں بدل گئی؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تو اپنے طریقے کو نہیں بدلتا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین رک گئے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جبرائیل تم نہیں جانتے یہ شخص جو یہ نیکوکار بندہ جو اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے، دن رات نوافل پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تلاوتیں کر رہا ہے، یہ بڑا خود غرض ہے، اسے صرف اپنی فکر ہے، یہ صرف اپنی اصلاح چاہتا ہے، گھر میں اپنے مگن ہے، شہر کی خبر نہیں، اپنی ایک ڈالی کی تو فکر ہے، چمن کا کوئی غم نہیں، یہ خود غرض ہے، مفاد پرست ہے، اور اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند نہ کرتا ہو۔ یہ اپنی تو خیر خواہی چاہتا ہے، اپنا تو اللہ سے اپنا تعلق تو بڑھا رہا ہے، یہ خود تو توحید پر کاربند ہے، سنت پر عمل پیرا ہے، لیکن معاشرے میں فسق و فجور ہے، شرک ہے، بدعات ہے، قتل و غارت گری ہے، لاو و لعب ہے، لیکن یہ سب اس کی پیشانی پر فکر مندی کی کوئی لہر نہیں اٹھ رہی، یہ خود غرض آدمی ہے۔ اب جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل ہم نے پہلے حکم دیا تھا ان اقلب مدینہ قضا و قضا باہلھا، جاؤ اس کے اہل کو برباد کر دو، لیکن اب ہمارے حکم میں تبدیلی ہے، یہ وہ خود غرض آدمی ہے جو بظاہر نیکیوں کے پہاڑ بنا رہا ہے، بڑے دفاتر جمع کر رہا ہے، لیکن اس وقت اس کا کام یہ نہیں تھا کہ یہ تسبیحاں رولتا، نوافلوں کے انبار لگاتا، اس وقت ضرورت اس امر کی تھی یہ میدان میں نکلتا، شرک کے خلاف، بدعات کے خلاف، خرافات کے خلاف یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا۔ جب معاشرے میں غیر اللہ کی صدائیں بلند ہو، لبیک غیر اللہ، المدد غیر اللہ پکارا جا رہا ہو، چپے چپے پہ مجاور خانے بنے ہوئے ہو، لوگ غیر اللہ کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکا رہے ہو، پھر تمہارے توحید کے نعرے، تمہارے اللہ کی وحدانیت کے نعرے کس کام کے؟ تمہاری توحید تو یہ ہے کہ تم کفر سے لڑ جاؤ، تم شرک کے خلاف سینہ سپر ہو جاؤ، یہ تمہاری توحید کا تقاضا ہے۔ اب جاؤ جبرائیل اقلبھا، اب اس شخص کو سب سے نیچے رکھو، اس کو نیچے رکھنا، پھر اس کے اوپر پوری بستی کو وعلیہم، پھر بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ اور اس کا جرم اس میں حدیث میں آیا ہے، فرمایا کہ اس کا جرم یہ ہے کہ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةً قَطُّ، لم يتمعر مانا لم یتغیر، کہ اس کا اللہ کے بارے میں جو معاشرے میں غیر اللہ کی دعائی دی جا رہی تھی، لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کی پرستش میں لگے ہوئے تھے، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی ندائیں لگا رہے تھے، جو سب سے بڑا کائنات کا جرم تھا۔ صحابی رسول نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ان تجعل للہ ندا وہو خلق، کہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ کو پکارے۔ تو اللہ کے بارے میں کبھی بھی اس کے چہرے متغیر نہیں ہوئے، یہ متذبذب نہ ہوا، یہ پریشان نہ ہوا، یہ ایسی دینداری، ایسا نماز روزہ، ایسا للہ فی اللہ، اللہ کو قبول نہیں ہے۔
وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اگر مصلح موجود ہیں معاشرے میں، داعیان کتاب و سنت موجود ہیں، شرک کے خلاف سینہ سپر ہونے کا جذبہ اگر موجود ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اس کے لیے ہم اپنی جماعت کو، نظم کو مضبوط کرتے ہیں، اپنی وحدت کو مضبوط کرتے ہیں، اپنے اتحاد کو مضبوط کرتے ہیں، تو پھر تو ہم دوست ہیں۔ اس کے لیے ہم کوشاں ہیں، پھر تو ہم صحیح ہیں۔ بصورت دیگر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب کہیں ہمارے ہی بے عملی کی وجہ سے، ہماری ہی کوتاہیوں کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ کنتم خیر امہ کا لقب ہم بڑے شوق سے لے رہے ہیں کہ بھئی ہم بہترین امت ہیں، لیکن جو بہترین امت کا لقب ملا تھا وہ کس لیے ملا تھا؟ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے ملا تھا۔ اس کام کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اس اجتماع کا ایک مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارا ہر فرد، ہر مواحد بھائی وہ داعی بھی بنے، وہ اپنے جہاں موجود ہیں، اپنی فیکٹری میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، وہ جتنا کچھ جانتا ہے، بلغوا انی ولو آیا، ایک بات ہی جانتا ہے تو وہ آگے بیان کرے، اس جذبے کے ساتھ کہ میں نے اپنا داعیانہ کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ مجھے اگر نماز کی توفیق دے رہا ہے تو میں دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کروں، اگر مجھے اللہ روزے کی سعادت دے رہا ہے میں دوسرے بھائیوں کو بھی روزے کی تلقین کروں، اگر اللہ نے مجھے عقیدہ توحید دیا ہے تو میں اپنے بھائیوں کو بھی عقیدہ توحید پر لے آؤں، اگر مجھے اللہ نے کتاب و سنت کا فہم اور شعور دیا ہے تو میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے والوں کو بھی اس جانب راغب کروں اور اس کے لیے کوشش کروں۔ تو یہی جذبہ ہم میں پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔